اور اپنے مسائل ہمارے سامنے رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے لائن ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پیشنس ہیئرنگ دی اور آپ سب کے مسائل سنے۔ آپ سب کے مسائل تمام میں نے لکھ لیے ہیں، اور جب آپ مسائل بیان کر رہے تھے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ گلا شکوہ بندہ اپنے سے ہی کرتا ہے، اور آپ نے ہمیں اپنا سمجھا اور کھل کے اپنے مسائل بتائے، جس میں ظاہری سی بات ہے کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہے، ہر ادارے میں ہوتی ہے، بہتری کی گنجائش ہر جگہ موجود ہوتی ہے، اور مجھے یہ بھی ساتھ ساتھ بڑی امید ہے کہ ہم سب مل کے آپ کی سپورٹ کے ساتھ اس علاقے میں بہتری لائیں گے۔ کچھ مسائل جن کے اوپر میں تھوڑی روشنی ضرور ڈالوں گا، ان میں سب سے پہلے ٹریفک کا ایشو ہے۔ ٹریفک کا ایشو بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے یہاں آ کے سب سے پہلے یہی محسوس ہوا کہ ہمارے شہر میں ٹریفک کا نظام بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اگر آج وہ ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو آگے بھی اس سے بدتر صورتحال آتی جائے گی۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک میٹنگ کرنے لگے ہیں قریب ہی، جس میں ڈی پی او صاحب سے ہم بات کریں گے تاکہ ہماری جو ٹریفک پولیس ہے وہ روڈوں پہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گی۔ پھر آپ کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ جس میں لوکل اور راہداری کے آفس سے ریلیٹڈ بات ہوئی تھی کہ نئے آفس میں شفٹ ہونے کے بعد آپ سب کو کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے لیے میں آج ہی اپنے عملے کو ہدایات دے دوں گا، اور جلد از جلد یہ جس طرح آپ کی ڈیمانڈ تھی یہ پرانے آفس میں راہداری اور لوکل کا سسٹم شفٹ ہو جائے گا، تو آپ کو نئے آفس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی راہداری اور لوکل کی۔ پھر ایک بہت بڑا ایشو ہمارا پانی کا ہے، جس میں جیونی ایریا آج آپ دوستوں نے بھی اس کو ہائی لائٹ بھی کیا۔ پانی کا بالکل بہت بڑا ایشو ہے۔ ہم گوادر کو کہتے تو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، بٹ جب میرے گھر میں پانی نہیں آئے گا تو میں اس گوادر کا کیا کروں جب میرے بچوں کے لیے میرے گھر میں پانی نہیں آئے۔ اس کے اوپر جیونی میں ہم نے خاص 1-2 میٹنگز کی ہے، جیونی اسپیسیفک مسئلے کا حل تو ہمیں آپ لوگوں سے ہی پتہ چلا۔ اس کے اوپر ہم حکومت بلوچستان سے بالکل بات چیت شروع کر دی ہے ہم نے فنڈنگ سے ریلیٹڈ، اور امید انہوں نے ہمیں یہ دلائی ہے کہ پی ایس ڈی پی سے پہلے ہی ہم اس کو جیونی کے پانی کا ایشو ہم حل کریں گے، اس سے ریلیٹڈ فنڈنگ دیں گے۔ پھر ایک مسئلہ ہماری کمپنسیشن کا آیا، جو آپ نے 2-3 ایریا جاوید کمپلیکس اور باقی جگہوں کی نشاندہی کرائی۔ اس میں انشاءاللہ کمپنسیشن ملے گی، اور یہ ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے کہ جن کے نام پہ زمینیں ہوگی، جن کی نہیں ہوگی ان کے ساتھ ہم ایک میٹنگ ضرور کریں گے، دیکھیں گے، بٹ مسئلے کا حل سخت ایک سٹانس لینے سے ہوگا۔ مسئلے کا حل صرف تب ہوتا ہے جب ہم مل کے بیٹھیں گے، آپ ہمارے پاس آئیں گے۔ آج اس کھلی کچہری کا انعقاد ہی ہم نے اسی لیے کیا کہ مجھے آپ کے مسائل کا پتہ تو ہے، بٹ کتنی اس کی شدت ہے اور کتنی آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے اس کا اندازہ مجھے نہیں ہے، جو اب آپ لوگوں کو سننے کے بعد مجھے ہو رہا ہے۔ ان امپلائمنٹ کی بات کی ہمارے ایک دوست نے، فیض صاحب نے، تو بالکل آئی ایگری ود یو، ان امپلائمنٹ ہے، ہمارے لوگوں کو اس قسم کا روزگار نہیں دیا جاتا۔ تو چلیں آج ہی ہم شروعات کر لیتے ہیں۔ ہمارے جتنے معتبرین ہیں، جتنے پولیٹیکل پارٹیز کے ہمارے سربراہان ہیں، ہم ایک میٹنگ کرتے ہیں، ایک لسٹ تیار کرتے ہیں کہ ہماری ان امپلائڈ یوتھ کتنی ہے اور ان کی کیا کیا ایکسپرٹیز ہے۔ پھر اسی حساب سے ہم وہ لسٹ لے کے، میں بھی ہر میٹنگ میں جب بیٹھوں گا، اگر میں جی پی اے کے ساتھ بیٹھوں گا، اگر جی ڈی اے کے ساتھ بیٹھوں گا، اگر بورڈ والوں کے ساتھ بیٹھوں گا، اگر چائنیز کے ساتھ بیٹھوں گا،
اگر کسی کمپنی والوں کے ساتھ بیٹھوں گا تو پہلے وہ لسٹ میں سامنے رکھوں گا کہ یہ ہماری لسٹ ہے، بٹ اس کی شرط یہ ہے کہ اس بندے میں ہنر ہونا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے، اس کو ولنگ ورکر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے، اس کے اوپر ہم ایک میٹنگ بنائیں گے اور ایک لسٹ بنائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ جی ڈی اے سے متعلق خدشات تھے، کچھ جی پی اے سے متعلق تھے۔ جی ڈی اے اور جی پی اے کے ریپ ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہیں، نوٹ میں نے کر لیا ہے۔ ان کے سربراہان کے ساتھ جب میں بیٹھوں گا تو وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھوں گا، اور نیکسٹ جو ہماری کھلی کچہری ہوگی اس پہ پہلے میں انشاءاللہ آپ کو ان پوائنٹس کے اوپر پروگریس دوں گا کہ آپ کے پچھلے پوائنٹس کے اوپر ہم نے بات چیت کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کسی دوست نے مشورہ دیا کہ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، تو انشاءاللہ یہی کھلی کچہری آپ کو تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں نظر آئے گی۔ نیو ٹاؤن سے متعلق ہمارے جو خدشات ہیں اس کے اوپر انیس صاحب نے کام تو بہت کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر زیادہ غور اور زیادہ کام کرنا ہے، کچھ فائلیں بھی ہے، زمین موجود نہیں ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ امید میں آپ کو دلا رہا ہوں کہ بہت جلد یہ مسئلہ ہم حل کریں گے۔ امید اس لیے دلا رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر کام ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ جلد اس کے اوپر کو فیصلہ ہم سرکار سے لیں گے۔ ہم نے ایک پارک بنایا جس کے اوپر فی الحال عوام کے لیے ہم نے اوپن نہیں کیا۔ خدشات ہے بالکل ٹھیک ہے، بٹ پارک میں ابھی تک وہ فیسلٹیز پوری ہے نہیں جو ہم نے بنانی ہے۔ واش روم اویلیبل نہیں ہے، کچھ اور چیزیں لگانی ہے، ابھی تک وہ پارک کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا میرے آنے سے پہلے کہ جب پارک کمپلیٹ ہوگا ہماری فیملیز جائیں گی تو ان کے لیے واش روم کی فیسلٹی بھی ہوگی، کچھ اور ایڈیشنل چیزیں بھی ہم نے وہاں رکھنی ہے۔ جو ابھی بن رہی ہے، واش رومز بن چکے ہیں، ابھی کچھ دنوں میں آ جائیں گے، انسٹال بھی ہو جائیں گے۔ تو جب یہ فلی آپریشنل ہو جائے گا یہ پارک ہم سب کے لیے کھول دیں گے، اور یہ پارک بنا ہی آپ کے لیے، یہ کسی وی آئی پی کے لیے نہیں بنا، یہ آپ کے لیے بنا ہے، آپ ہی استعمال کریں گے۔ بٹ یہ ہے پہلے ہم اس کو پورا بنا لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ 2-3 فیسلٹیز ہے، صرف واش روم ہے اور چھوٹی سی ایک ہم نے مسجد بنانی ہے وہاں پہ، تو وہ دو کام ہمارے ہو جائے اور وہ بہت جلد ہو جائے، اس کے بعد ہم اس کو پبلک کے لیے اوپن کریں۔ ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن ہوا ہے فشریز سے ریلیٹڈ۔ اصل میں یہ ساری چیزیں جتنی میں دیکھ رہا ہوں یہ ساری آ رہی ہے میرے سامنے ایک وجہ سے، مس کوآرڈینیشن۔ میرے اور آپ کے درمیان میں جو ایک فاصلہ ہے وہ ہم نے کم نہیں کیا۔ اگر وہ فاصلہ ہم کم کر لیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ایشوز ہے، مس انڈرسٹینڈنگس ہے، یہ نہیں۔ وہ جو فشری سے ریلیٹڈ تھا وہ نوٹیفیکیشن، ظاہری سی بات ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن بن رہی تھی گنج والی سائڈ پہ، اس سے ریلیٹڈ ہوا تھا، تو وہ صرف 1-8 مہینے کے لیے ہی ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ میرے پاس جو فشریز کے نمائندے آئے تھے انہوں نے ہی یہ ریکویسٹ رکھی تھی اور میری ہی انسٹرکشنز پہ یہ ہوا تھا، تو وہ اس کے اوپر اگر آپ کے کچھ خدشات ہیں تو انشاءاللہ اطہر صاحب آپ کو بلا لیں گے اور وہ خدشات آپ کے دور کر دیں گے۔ صرف آپ کو یہ باور کرانا ہے ہم نے کہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ آپ کے لیے، ہمارا اپنا یہاں پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پبلک سرونٹ ہے، آپ کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ اور اب آخر میں جو ایک ایشو سب نے ہائی لائٹ کیا، امپورٹنٹ بھی ہے اور اس کے اوپر آپ کے خدشات بھی ہے۔ خدشات تو کافی ہے، جس کے اندر آپ نے مجھے بتایا کہ ہماری لینڈ 2 حصوں میں ہو جائے گی زمین، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ چیک پوسٹس ہے ہماری جن کے اوپر ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، اور ایک قلعہ نما جگہ ہماری یہاں بنا لی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک خدشہ میرے کسی دوست نے ظاہر کیا کہ فینس کے باہر تو کچھ نہیں ہوگا، اصل کا وعدہ تو فینس کے اندر ہوگا، فینس کے باہر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے جو رشتہ داریاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی، ہمارا بزنس کم ہو جائے گا اور ہمارے لوکلز کی بے عزتی ہوگی اگر ایسا کام ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوست نے یہ مشورہ بھی دیا کہ اگر ہونا ہی ہے تو یہ پورے
گوادر سے بڑھ کے نیلینڈ تک ہونا چاہیے، صرف گوادر ہی کیوں؟ تو دیکھیے اس میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ آپ کے یہ جتنے خدشات ہیں وہ میں آپ کا اسپوکس مین ہوں، میں ہی لوگوں تک، سرکار تک، کنسرن کوارٹرز تک پہنچاؤں گا، اور میری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ میں ایسا کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کچھ جو غلط فہمیاں ہیں وہ میں جو میرے نالج میں ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاتا چاہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ماسٹر پلان جب بنا تھا اس کا حصہ انہوں نے سم ہاؤ بنایا ہوا تھا، وہ شاید اس ٹائم پہ ہم کمیونیکیٹ صحیح سے کر نہیں پائے۔ جس حساب کا ہم شہر گوادر بنانے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل سٹی ہم کہہ رہے ہیں، بزنس ہب ہوگا، تو بزنس ہب میں اور آپ نہیں بنا سکتے اس کو۔ میں اور آپ صرف اپنے ایریا کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ جس حساب کا گوادر ہم جا رہے ہیں وہ باہر کا انویسٹر ہی آتے ہیں، اور میرے ریئل اسٹیٹ کے جو دوست ہیں ان کے بھی خدشات تھے، تو باہر کا انویسٹر جب آئے گا اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوگی۔ آپ بخوبی جانتے ہیں زمین کینسل ہونا، سیکیورٹی سچویشن، یہ ساری وہ خدشات ہے، وہ اپنی سیفٹی آف لائف، سیفٹی آف پراپرٹی، سیفٹی آف انویسٹمنٹ، ان کو مد نظر رکھے گا۔ تو اس کے لیے ایک سیفٹی آف لائف جو ہے وہ سب سے پرائورٹی پہ آتی ہے۔ تو جو باہر سے بندہ آتا ہے اس کو ایک سیکیور انوائرمنٹ دینا ہمارا فرض ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہوگی کہ اس فینس سے ہمارا کوئی بھی روڈ بند نہیں ہوگا۔ جتنی روڈ ہماری انٹری پوائنٹس ہے گوادر کی روڈ، اگر وہ آج ایک راستے سے آ رہا ہے تو وہ راستہ کھلا، روڈ کے اوپر، کنکریٹ کے اوپر کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، اوپن ایریا کے اوپر فینس لگائی جا رہی ہے، اور اوپن ایریا میں جن لوگوں کی زمین یا کاروبار یا مساجد وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، ان کے لیے ہم انشاءاللہ، آپ ہمیں ہائی لائٹ کر کے دے دیں، ہم آپ کے اسپوکس مین ہیں، ہم آپ کو وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ ایریا بنا کے دیں گے۔ فینس کے درمیان میں گیٹ لگانا وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے، کہاں لگانا ہے، کون جائے گا اس کے اندر سے۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب کی گھر تو ایک سائڈ پہ ہے، بٹ اس کا کاروبار، اس کی مسجد فینس کی دوسری سائڈ پہ آ رہی ہے، تو اس کو دوبارہ گیٹ جانا پڑے گا؟ نہیں، وہ گیٹ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اس کے لیے اس کے گھر کے سامنے ہی گیٹ بنایا جائے گا جو وہ خود یوز کرے گا اور اس کے رشتہ دار یوز کرے گا جو وہاں رہے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ اور میں بیٹھیں گے، اور یہ کچھ جو چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس ہم نے کرنی ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوست نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری جو باڑ کے باہر والی زمین ہوگی وہی ڈیولپ، وہ کم ڈیولپ ہوگی، باڑ کے اندر والی زیادہ ڈیولپ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، باڑ کے باہر ہی تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، باڑ کے باہر ہی تو آپ کا ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، باڑ کے باہر ہی تو آپ کا کینٹونمنٹ آ رہا ہے، اور ساری چیزیں آ رہی ہیں، کوسٹل ہائی وے بھی باہر آ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ہم پروپوز یہی کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو فیزز میں کریں گے اور اس کو ہم بڑھائیں گے، سو دیٹ وہ جو ہماری زمین کی قیمت کم ہوگی باڑ کے لگنے کی، ظاہری سی بات ہے پراپرٹی کی قیمت تو کم ہونی ہے، اس کے اوپر ہم ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ، گورنمنٹ آف بلوچستان کو یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم کہ آپ اس کو فیزز میں کر کے باہر والے ایریا کو بھی فینس کے اندر لائے، سو دیٹ وہ جو میرے انویسٹرز ہیں ان کی پراپرٹی کی قیمت اگر کم ہو رہی ہے تو اس کو نقصان نہ ہو۔ اور یہ ساری جو آپ کے خدشات ہیں یہ سم ہاؤ بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، ایسے ہی ہے، بٹ یہ سارے خدشات انشاءاللہ کیٹر ہوں گے اور آپ کو بہتر ایک چیز محسوس ہوگی۔ اب ایک راستہ یوز کرتے ہوئے اگر میری فیملی آ رہی ہے اور میں 10 جگہ چیک ہو رہا ہوں تو وہ 10 جگہ پھر فینس لگنے کے بعد چیکنگ نہیں ہوگی۔ اگر اس کو صرف ایک راستے سے گزرنا پڑ رہا ہے تو بار بار اس کو پھر چیک نہیں کیا جائے گا، اور اس کے اوپر ہم بیٹھیں گے اور ان سے ہم بات کر کے جو چیک پوسٹ ہیں ہماری شہر کے اندر ان میں کمی لائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے پاس تو سارے یہ پوائنٹس تھے، اور آخر میں آپ کو یہ امید دلاتا ہوں
کہ مل کے ہم بہتری لائیں گے اور جو عوام ہے خاص کر جو میرے فشرمین بھائی ہیں ان کے لیے ہم کام کریں گے، کیونکہ گوادر تو بیسیکلی تو ہے ہی فشرمین کا، باقی جو انویسٹر ہے وہ تو بعد میں آتا ہے. پہلے اگر فشرمین یا اولڈ سٹی ڈیولپ ہوگا کہ جس طرح سیوریج کی بات بھی تھی، جی ڈی اے کو انشاءاللہ ہم یہ میٹنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر جلدی کہ اولڈ سٹی کو ہی اگر میں ڈیولپ نہ کر سکا تو پھر میرے گوادر کو انٹرنیشنل سٹی بنانے کا کوئی فائدہ ہوا نہیں. تو تھینک یو سو مچ. بڑی